اب آخر میں ہم آپ کو تاریخ طبری سے چند باتیں دکھاتے ہیں کہ تاریخ طبری کے اندر بھی عبداللہ بن سبا کا پورا تعارف موجود ہے، اور اس رجال کشی کی حاشیہ کے اندر بھی تاریخ طبری کے حوالے سے عبداللہ بن سبا کا تعارف کروایا گیا ہے۔ آج تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، افسانوی شخصیت ہے، یہ بندہ کوئی نہیں ہے، جبکہ اس طرح جان نہیں چھوڑتی۔ یعنی یہ شخصیت عبداللہ بن سبا واقعی شخصیت، افسانوی شخصیت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تاریخ طبری ہے، اور صفحہ نمبر 3 جلد حصہ اول صفحہ نمبر 386 کے اوپر ابن سبا کی خفیہ تاریخ۔ یعنی عابدی کہہ رہا تھا کہ قتل عثمان کا سبب صحابہ ہیں، اما عائشہ پاک ہیں، جبکہ یہ قطعاً جھوٹ ہے، بلکہ قتل عثمان کا سبب عبداللہ بن سبا یہودی کی تحریک ہے۔ دیکھیں تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا سنا کا یہودی تھا، اس کی والدہ سیاہ تھی، ابن سودا اس لیے کہا جاتا ہے۔ وہ عثمان غنی کے زمانے مسلمان ہوا، پھر مسلمانوں کے شہر میں پھر کر اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پہلے حجاز گیا، پھر بصرہ، کوفہ، پھر شام، مگر شام کے اندر وہ اس کی دال نہ گلی، کیونکہ وہ وہاں حضرت معاویہ کا فیضان تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک اور معاویہ ہوتے تو رافضیت کی جڑیں ختم ہو جاتی۔ تو اہل شام نے نکال دیا، چل دفعہ ہو جائے یہودی، مصر چلا گیا، وہاں آباد ہو گیا۔ اب اس نے عقیدہ رجت کا گھڑا کہ عیسیٰ کی طرح رسول اللہ بھی واپس آئیں گے، جس طرح حق الیقین ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ پاک کو سزا دیں گے، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وصی پیغمبر کا عقیدہ بھی اس نے گھڑا، یہ لکھا ہے اسی صفحہ پہ 386 پہ حصہ اول 3 جلد۔ اور عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتا تھا کہ عثمان غنی نے نہ حق قبضہ کر لیا خلافت پہ، یہ قول کرنے والا یہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اور غاصب اور ظالم کہنے والا خلفائے راشدین کو، یہ لوگ اسی کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ وصی موجود ہے، اس کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور آغاز اپنے حکام پر طعن و تشنیع سے کرو۔ پتہ چلا عثمان غنی کے قتل کا سبب عبداللہ بن سبا کی یہ تاریخ تھی، جھوٹے الزامات تھے عثمان غنی پہ، یہ تاریخ چیخ چیخ کے کہتی ہے۔ آگے دیکھو، بظاہر تم نیک بن کے رہو لوگوں کے اندر، تو اسی طرح اس نے اس تحریک کا پراپوگنڈا کرنے والوں کو چاروں طرف بھیجا، اور جو شہروں میں فساد برپا کرتے رہے خط و کتابت کے ذریعے۔ تو یہ لوگ تحریری پراپوگنڈا کرتے تھے، مختلف شہروں میں یہ حکام پہ نکتہ چینی کر کے پھر خط لکھتے دوسرے لوگوں کو۔ عثمان غنی کو جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے تحقیق کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا، لیکن وہ واپس جب آئے تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ایسی بات ثابت نہیں ہے، لوگ بالکل امن کے اندر ہیں۔ اور عثمان غنی نے بھی لوگوں کو ہدایت نامہ جاری کیا کہ کسی کو کوئی شکایت ہو میرے کسی حاکم کے بارے میں، میرے بارے میں، تو حج پہ آ جایا کرو، وہاں سر عام ہم سے بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ عثمان غنی کا اعلان تھا۔ تو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ عثمان غنی معاذ اللہ اپنوں کو پالتے رہے اور ظلم کرتے رہے، سنت کو بدلتے رہے، بالکل یہ بھی تاریخی جھوٹ ہے۔ بے بنیاد خبریں جو ہیں وہ جناب پھیلاتے رہے شہروں کے اندر۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے جو پیروکار تھے اس کا ٹولہ تھا۔ صفحہ نمبر 392 پہ ہے کہ حکام کے خلاف جب انہوں نے پراپوگنڈا کیا تو وہ مدینہ کے اندر آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے مدینہ پاک میں پہنچ جاؤ، وہاں جا کے شکایت کرتے عثمان کے خلاف۔ مدینہ میں پہنچ گئے تو حضرت عثمان نے جب صحابہ سے مشورہ لیا تو صحابہ نے یہ کہا کہ یہ باغی ہیں، رسول اللہ نے کہا ہے جو باغی ہو اسے قتل کر دینا چاہیے، لہٰذا انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن عثمان غنی نے پھر بھی انہیں گنجائش دی، رخصت دی کہ شاید یہ توبہ کر لیں اور میرے قتل سے باز رہیں۔ آگے صفحہ نمبر 397 پہ پھر عبداللہ بن سبا کی شرکت کا ذکر ہے کہ ان لوگوں میں اس قدر جرأت نہ تھی کہ مسلمانوں کو اس بات سے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حج کے لیے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ابن سودا یعنی عبداللہ بن سبا یہودی بھی تھا۔ یہ کہتے ہیں ایک افسانوی شخصیت ہے، افسانوی نہیں حقیقی شخصیت ہے، میٹھا میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو، اپنے مرضی کے جو بے بنیاد اقوال ہیں جو قرآن کے خلاف ہے۔ اصل اصول یہ ہے جو قرآن اور جو مجموعی سیرت ہے صحابہ کی اور رسول اللہ کی، اس کے خلاف جو چیز ہوگی وہ مردود ہوگی۔ ہم وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، جو اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہیں۔ ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنی مرضی کی تاریخ لے رہے ہو، نہ، ہم اپنی مرضی کی نہیں لے رہے، ہم نفسانی تاریخ نہیں لے رہے، بلکہ ہم قرآنی تاریخ لے رہے ہیں، یعنی جو قرآن کے مطابق ہے اسے ہم چن رہے ہیں۔ اس سے جب انہوں نے خط لکھے جھوٹے اور لکھ کے پراپوگنڈا کر کے منصوبہ بنا کے واپس آ گئے تو مولا علی شیر خدا نے بھی یہ کہا، آپ فرمانے لگے اے اہل بصرہ کوفہ، تمہیں اہل مصر کی اس بات کا کیسے علم ہو گیا
کہ تم آگے جا کے پھر واپس آ گئے؟ تو فرمایا با خدا، خدا قسم یہ منصوبہ مدینہ میں ہی تیار کیا گیا، تم نے خود یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا عثمان غنی کے جو خلاف ہیں ان کے بارے میں فتویٰ ہے اور اظہار خیال ہے۔ تو یہ دیکھیے جب انہوں نے عثمان پر سنگ باری شروع کر دی بلوائیوں نے، تو کچھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو جن میں سعد بن مالک، ابو ہریرہ، زید بن ثابت، حسن بن علی بھی شامل تھے۔ امام حسن عثمان غنی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک روایت ہے، تمام صحابہ چاہتے تھے۔ مولا علی شیر خدا نے حسن حسین کو دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا عثمان غنی کے کہ دفاع کرو، حفاظت کرو امیر المومنین کی۔ یہ شان ہے خود عثمان کی اور یہ مقام ہے نگاہ مولا علی شیر خدا میں۔ اسی طرح وہ مدینہ پاک جب آئے تو حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کہ معاذ اللہ عثمان نے خون حلال کر لیا اپنا۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں نہیں چلوں گا۔ وہ کہنے لگے آپ نے تو ہمیں خط لکھا ہے۔ تو علی فرمانے لگے مجھے کسی خط کی خبر نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 405 ہے۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ تم اس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، جس نے انکار کر دیا۔ تو یہ حقیقت ہے اس پراپوگنڈے کی، جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے قتل کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور صفحہ نمبر 338 پر ہے کہ عثمان غنی نے رات کو خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں آج رات ہمارے ساتھ افطاری کرو، یعنی عثمان غنی کا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی نگاہ میں بھی عثمان غنی کا یہ مقام ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ صحابہ قتل کرنا چاہتے تھے، عائشہ پاک تو خود روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، نہ اتارنا لوگ اتروانا چاہیں گے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو عائشہ پاک کس طرح چاہتی ہیں کہ قتل کیا جائے انہیں؟ اور صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب فتنہ ہوگا میرا عثمان حق پہ ہوگا، تو پھر صحابہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں عثمان غنی کے؟ اور پھر یہ بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 439 پر کہ عثمان غنی جب شہید ہوئے تو آپ کا خون قرآن کی آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ تاریخ طبری کے اندر سارا کچھ ہے۔ جب صحابہ دفاع کے لیے آ رہے تھے تو عثمان غنی انہیں منع کر رہے تھے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو ان میں حسن بن علی بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، یعنی بار بار یہ لوگ عثمان غنی کے دفاع کے لیے آتے رہے۔ جب انہوں نے پانی بند کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا، البتہ حضرت علی کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ حضرت علی اتنی کوشش کرتے رہے۔ اور اگلے صفحے پہ ہے 441 پر کہ جب پانی بند ہو گیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے کوشش کی وہ حضرت علی تھے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت سے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے خاص محب ہیں۔ انہیں جب حضرت عثمان غنی نے، چونکہ وہ حج کے دن تھے، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے حج کرواؤ لوگوں کو۔ تو عبداللہ بن عباس نے عرض کی کہ امیر المومنین خدا کی قسم مجھے آپ کے مخالفوں کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا حج کرنے سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان کا دفاع کرنا اہل بیت کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے، نفلی حج سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکار کہتے ہیں یہ جی صحابہ نے قتل کروا دیا، ام المومنین نے قتل کروا دیا۔ اور جب عثمان غنی شہید ہو گئے تو یہ صفحہ نمبر 448 ہے، تو حضرت علی کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیریت عافیت دے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ اب شرمسار ہیں جو قاتلین عثمان۔ تو مولا علی کہنے لگے یہ شیطان کی طرح ہیں، جس طرح رب نے قرآن کے اندر شیطان کے بارے میں فرمایا کہ بندے سے کہتا کفر کر، جو بندہ کفر کہتا میں تم سے بری ہوں۔ یہ حیثیت تھی نگاہ مولا علی میں ان باغیوں اور قاتلوں کی۔ آگے پھر 455 صفحے پر پھر عبداللہ بن سبا یہودی کا ذکر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں افسانوی شخصیت ہے۔ تمہاری اس کتاب رجال کشی کے اندر 5-6 روایتیں اس کے تعارف کے اندر موجود ہیں، ترجمے کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بھی سن لیں، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، 478 صفحہ ہے، یعنی عثمان غنی اولین میں سے ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان نے پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ پاک کی طرف۔ دونوں ہجرت کے موقعوں پر ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ ساتھ تھیں۔ یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ رقیہ رسول اللہ کی بیٹی تھی اور ساتھ تھیں، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوئے عبداللہ نامی۔ 6 سال کے ہوئے تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، تو اسی وجہ سے وہ وصال فرما گئے۔ اگلے صفحے پہ پھر ہے 79 صفحے پہ 400 کہ ان کے ازواج میں سے رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں رقیہ ام کلثوم تھیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اب دیکھیے عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ کہتے ہیں اے لوگوں، مختلف شہروں چشموں
کہ فتنے پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر الزام لگایا تھا، یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے، تو وہ کام عمروں کو عامل بناتا ہے۔ کہتے ہیں جب انہیں فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا، نہ کوئی عیب نقص ثابت کر سکے عثمان کا، یا عائشہ پاک کہتی ہیں، تو انہوں نے سرکشی اور بغاوت کر ڈالی، انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔ آگے کہتی ہیں خدا کی قسم اگر قاتلین عثمان سے ساری زمین بھر جائے تو عثمان غنی کی ایک انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنے وہ پلید خبیث ہیں، اتنے وہ بے وقت ہیں، وہ سبائی، وہ باغی۔ تو آگے فرماتی ہیں لوگوں سے کہ میں تم لوگ اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہو۔ اما عائشہ پاک تو قصاص لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کیسا جھوٹ جو ہے وہ عوام کے اندر پھیلاتے ہیں کہ وہ چاہتی قتل ہو جائے۔ بندہ بات وہ کرے کہ جس کی کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہو، تو بات ایسی کر دے، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ عائشہ پاک نکل رہی ہیں علی کے خلاف، نکلیں قصاص کے لیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ عثمان کو قتل کروانا چاہتی تھی، لعنت اللہ علی الکاذب۔ آگے پھر اگلے صفحے پہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ مکہ سے نکلی مدینہ کے لیے، پھر قتل عثمان کی خبر ملی، واپس مکہ میں آئی، تو فرماتی ہیں میں واپس اس لیے آئی ہوں کہ حضرت عثمان مظلوماً شہید کر دیے گئے ہیں، اب یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کر کے اسلام کو عزت بخشو۔ اما عائشہ پاک کا یہ نظریہ عثمان غنی کے بارے میں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے خون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیہ سے جنگ کر کے عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے، یہ ہے صحابہ کرام کا موقف۔ جب حضرت علی نکلے مدینہ سے بصرہ کے لیے، تو اس وقت کوفہ کے لیے، بصرہ کے لیے، تو راستے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کہ آپ نہ جائیں، تو سبائی اس وقت آپ کو گالیاں دینے لگ گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ شروع سے ان کا یہ طریقہ ہے، ان کے بڑوں کی سنت ہے صحابہ کو گالیاں دینا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 68 پر عائشہ پاک کا خطاب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ اس عثمان پر الزامات لگاتے رہے، ان کے عملوں کو مجرم گردانتے رہے، ان کے گورنروں کو، لیکن جب حالات کی چھان بین کی جاتی تو بالکل عثمان غنی متقی ثابت ہوتے، بے عیب ثابت ہوتے، لیکن وہ لوگ دھوکہ دیتے رہے اور عثمان غنی کو گھر میں معصور کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو، اللہ عز و جل کے حکم کو قائم کر دو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 71 پر ہے کہ قاتلین عثمان میں سے ایک حکیم بن جبلہ تھا، وہ بھی عائشہ پاک کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ عائشہ پاک کو گالیاں دینا یہ اسی تحریک، سبائی تحریک کی ایجاد ہے، آج بھی لوگ ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اما عائشہ پاک کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے طلحہ زبیر نے بصرہ میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو عثمان کے قتل میں حصہ دار تھے، تو انہیں ہمارے پاس لے کے آؤ۔ تو لوگ ان قاتلین عثمان کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لاتے اور سب کو قتل کر دیا۔ یہ انجام ہوا عثمان غنی کے قاتلوں کا، صحابہ کے ہاتھوں کے کتوں کی موت مارے گئے۔ اب ان قاتلوں کی اولاد کہتی ہے کہ جناب یہ صحابہ نے قتل کیا۔ اب عائشہ پاک کہہ رہی ہیں کہ باغیوں نے عثمان غنی کو کافر سمجھا، باغیوں نے کافر سمجھا، صحابہ نہیں سمجھتے تھے، اور آج جو سمجھتے ہیں وہ انہی باغیوں کی اولاد ہیں، ان کا صحابہ سے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 105 ہے، اس پر ہے کہ حضرت علی ان لوگ قاتلین عثمان کو باغی کہتے تھے، حضرت علی کی نگاہ میں باغی تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس شخص یعنی عثمان کے خلاف بغاوت کی۔ تو اب صفحہ نمبر 107 پر مولا علی شیر خدا کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ اس امت پر یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ اول کے ذریعے اس امت کی اطاعت کو برقرار رکھا، پھر خلیفہ دوم اور سوئم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں عثمان غنی کے دور کے اندر بھی مسلمان متحد رہے، پھر یہ حادثہ پیش آیا، مختلف قوموں نے اپنی دنیا طلبی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی، اور یہ لوگ اس بات کا حسد کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے اتفاق کو دیکھے یہودی مجوسی، یہودیوں مجوسیوں کو مسلمانوں کا اتفاق اور شان اچھی نہ لگی، انہوں نے یہ منصوبہ بنا کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، اور فرمایا کل میں جانے لگا ہوں، یعنی بصرہ سے جب صلح ہوگی دونوں لشکروں کے اندر، تو آپ نے فرمایا واپس جانے لگا ہوں، جو بھی عثمان کا قاتل ہو یا ساتھ دینے والا ہو وہ بالکل میرے لشکر سے نکل جائے۔ تو اب یہاں پھر ذکر عبداللہ بن سبا کا کہ یہ بات سن کے جن کو تکلیف ہوئی جو قاتل تھے کہ اب ہماری خیر نہیں، ان میں اشتر نخعی اور عبداللہ بن سبا کا ذکر موجود ہے۔ اور صفحہ نمبر 131 پر یہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا لوگوں قاتلین عثمان اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجو،
اس کے بعد عائشہ صدیقہ نے ان پر لعنت بھیجی، اہل بصرہ بھی لعنت بھیجنے لگے۔ حضرت علی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو کہا گیا کہ عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ تھی، قاتلین عثمان پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اللہ قاتلین عثمان اور ان کے ساتھ دینے والوں پر لعنت بھیجے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقائق جو قرآن سے ملتے ہیں، جو اہل بیت کی سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم ایسی تاریخ کو ماننے والے ہیں۔ تاریخ طبری یہ قرآن نہیں ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، ہاں اس کے اندر جو بات مجموعی سیرت کے مطابق ہوگی، صحابہ کی، قرآن کے مطابق ہوگی، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی، اسے ہم قبول کریں گے، اسے ہم تاریخ اسلام کہیں گے۔ باقی جو اس کے اندر صحابہ کے خلاف باتیں ہوں گی اسے ہم تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ شیطان کہیں گے، اور ان کے بڑوں کا کرتا دھرتا کہیں گے جو آج صحابہ کے بارے میں زبان چلاتے ہیں۔ تو ہم نے مجبوراً یہ باتیں کی، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوں، لیکن جب یہ لوگ اس ملک کے اندر سر عام صحابہ کو کافر یہودی کہیں گے تو پھر ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم پھر ان کا بھی پول کھولیں گے، جس طرح ہم نے کھول دیا اور بتا دیا کہ یہودیت کے ساتھ تعلق حضرت عثمان کا نہیں تھا، عائشہ پاک کا نہیں تھا، بلکہ آج ان کی توہین کرنے والوں کا تعلق یہودیت سے ہے، بلکہ یہودیت سے یہ مذہب نکلا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس خباثت سے، گندگی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔